ہم تین سبق پڑھ چکے ہیں اور اب ہم چوتھے سبق میں، یہ چوتھا سبق ہے نا، چوتھے سبق کا دوسرا حصہ ابھی تک ہم پڑھ کیا چکے ہیں اس کے میں آپ کو دکھا دوں۔ کتاب دروس اللغۃ العربیہ میں پہلا جز، اس میں ہم نے جو چیزیں پڑھی، جو آج پہلی دفعہ حاضر ہوئے وہ بھی، ان کے لیے بھی یہ فائدہ ہے کہ ان کو وہ چیزیں مل جائیں گی جو رہ گئی تھی۔ پہلی چیز ہم نے یہ پڑھی تھی ہاذا، ہاذا کا استعمال، ہاذا اشارہ کے لیے، قریب، کوئی بھی چیز قریب کے لیے، اور اس شرط یہ کہ وہ مذکر ہونا چاہیے، مؤنث نہ ہو۔ یہ مذکر کے لیے ہے اور قریب کے لیے، کسی بھی قریب والی مذکر چیز کی طرف اشارہ کرتے وقت ہاذا، مثلا یہ ہے قلم، ہاذا قلم، یہ قلم، ہاذا جدار، ہاذا مکتب، ہاذا کتاب، ہاذا کرسی۔ ہاذا قریب کی چیزوں کے لیے اور مذکر کے لیے۔ اس کے بعد سوال کرنے کا انداز ہے، قریب کی چیز کے بارے میں اگر آپ نے سوال کرنا اور مذکر ہو، ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ما ھذا، ھذا قلم، ما ھذا، ھذا مکتب، ما ھذا، ھذا جدار، ما ھذا، ھذا کتاب، ما ھذا۔ دوسرا انداز تھا سوال کرنے کا اسی میں، اھذا قلم، اھذا قلم، نعم ھذا قلم۔ اب جو ہے اس کا یہ سوالیہ ہے، سوال کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اھذا، کیا یہ قلم ہے؟ جواب نعم ھذا قلم، لیکن بعض کا جواب لا میں بھی دینا ہے۔ جب آپ غلط سوال کروں گا، میں نے یہ قلم ہے، میں کہہ رہا ہوں اھذا کتاب، لا ھذا قلم، تو جب اس طرح کا سوال ہوگا اھذا کے ساتھ، کیا یہ قلم ہے، کیا یہ کرسی ہے، تو جواب میں سب سے پہلے کیا کہنا ہے؟ نعم یا لا۔ وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ جواب مثبت ہے یا منفی ہے۔ نعم، لا پہلے کہنا ہے، پھر آگے وضاحت کرنی ہے۔ نعم ھذا قلم، لا ھذا کتاب، پہلے نعم یا لا کہنا ہے۔ پھر تھا من ھذا، من ھذا، یہ کون ہے؟ من انسان کے لیے، یعنی عاقل چیزوں کے لیے، عاقل جو ہیں، ہر عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے من سوال کے وقت۔ من ھذا، یہ کون ہے؟ کسی مرد کے بارے میں، کسی انسان کے بارے میں یہ نہیں کہیں گے ما ھذا۔ ما ھذا بے جان چیز کے لیے استعمال کریں گے، اور یا غیر عاقل چیزوں کے لیے، جیسے گھوڑا کھڑا ہے، آپ نے کہا اس وقت من ھذا نہیں کہنا، ما ھذا۔ کیا کہیں گے جواب؟ ھذا حصان، وہ غیر عاقل ہے، اس کے لیے بھی ما لگے گا، من نہیں لگے گا۔ من انسان کے لیے لگے گا، مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا بوڑھا، اور فرشتے اور جنات، جن کے لیے جو عاقل چیزیں، ان کے لیے من لگے گا۔ من ھذا، ھذا طالب، ھذا طبیب، ھذا مدرس۔ من انسان کے لیے، عاقل کے لیے۔ اس کے بعد تھا ذالک، بالکل اس کے الٹ، ھذا کے الٹ ہے ذالک۔ ھذا قریب کے لیے، ذالک بعید کے لیے، دور کے لیے، اور یہ بھی مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ذالک بھی مذکر کے لیے، مؤنث کی بھی باری نہیں آئی۔ جس طرح ھذا کتاب، قریب تھی ایک چیز اور وہ مذکر ہے، دور ہے وہ دیوار،
تو ہم کیا کہیں؟ ما ذالک، ذالک جدار، ذالک وہ، ہذا یہ، ذالک جدار. اچھا، جس طرح ہذا انسان کے لیے بھی بولتے ہیں، ہذا طبیب، ہذا مدرس، ہذا طالب، اسی طرح ذالک دور کے لیے یہ بھی انسان کے لیے بولتے ہیں، ذالک طالب، ذالک رجل، ذالک ولد، ذالک مدرس. یہ سوال ہی نہیں کریں گے من ذالک، ذالک مدرس، من ذالک، ذالک ولد، ذالک طبیب، دور والے کے لیے. یہاں بھی اسی طرح سوال کرتے ہیں، اذالک جدار، نعم ذالک جدار، اذالک، اذالک. اس میں بھی اسی طرح جواب میں نعم یا لا آئے گا پہلے، پھر اس کے بعد آگے تفصیل بھی آئے گی. نعم ذالک جدار، تو میں نے اس کو، وہ طالب علم تھا، میں نے کہا اذالک مدرس، لا. ذالک طالب، لا، ذالک طالب. اس طرح اس کے بعد جو تھا الف لام کی بات آئی تھی کہ الف لام جو ہے جب کسی اسم پر الف لام ہوتا ہے تو اس کے آخر میں تنوین نہیں ہوتی، اور جب الف لام نہیں ہوتا تو تنوین ہوتی. جیسے بیتن، بیتن تنوین ہے اس پہ، جب آپ اس کے اوپر الف لام لگا دیں گے البیت، اب جو ہے تنوین اڑ گئی، اب آپ البیتن نہیں کہیں گے، البیت، الف لام لگ گیا تو تنوین نہیں پڑیں گے، البیت، بیتن البیت، قلم القلم، جدار الجدار الجدار، مدرس المدرس، طالب الطالب. اس طرح یہ سبق تھا ایک. پھر آخری سبق جو آیا تھا ہمارا وہ تھا حرف جر والا، کہ ان میں سے کسی پر بھی اسم سے پہلے حرف جر آتا ہے. مثلا البیت ہے، البیت، اس سے پہلے اگر من آ جائے، من، من، من حرف جر ہے یہ حروف میں سے، تو من پھر پڑھیں گے من البیتی. ایک تو اس پر زبر لگ جائے گی نون، من کے نون کے اوپر، اور اس کے نیچے زیر آ جائے گی. یہ زیر کا سبب جو ہے یہ من المسجدی، فی البیتی، فی الغرفتی، فی الغرفتی، اصل میں تھا الغرفتو، فی کی وجہ سے تی آ گیا، اس کے آخر میں زیر لگ گئی. اس کو کہتے ہیں جر، جو آخر میں حرف جر کی وجہ سے، حرف جر اس لیے کہ وہ حرف جس کی وجہ سے اس کے بعد والے لفظ کے آخر میں زیر لگ جاتی ہے. جر جو ہے یہ ایک حالت کا نام ہے. کسی بھی لفظ کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، یہ ہم نے نحو میں پڑھنی ہے تفصیل سے. رفعی حالت، نصبی حالت، جری حالت. یہ جری حالت ہے. اور جری حالت کب پیدا ہوتی ہے؟ جب بھی اس اسم سے پہلے حرف جر آ جائے تو جری حالت پیدا ہوتی ہے. تو یہ سبق ہے با، تیسرے سبق کا دوسرا حصہ. درس العربیہ میں تیسرے سبق کا دوسرا حصہ ہے با. ملا؟
البیت من البیت، المسجد الی المسجد، یہ لکھا ہوا اوپر سب سے پہلے. صفحہ نمبر ادھر تو 24 ہے. الدرس الرابع مل گیا. ہاں یہ الف ہے، آگے با یعنی یہاں یہ دال. ہاں یہ آپ مل گئے نا، اس کا دال. آگے اور یہ تیسرے الدرس الثالث دال ہے. دال آگے الدرس الثالث ہے، آگے نکال آگے. الدرس الرابع آگے یہ بات آگے آگے نکالیں. جیم مختلف ان کے کتابیں آگے نکالیں. یہ آپ کا یہ کسی کے پاس با ہے، کسی کے پاس دا ہے. یہ سبق ہے الدرس الرابع، اس میں ہے البیت من البیت، المسجد الی المسجد. آپ سمجھ تو گئے ہوں گے کہ یہاں کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں. اصل چیز ہم نے یہ نوٹ کرنی ہے کہ سبق کے اندر سمجھایا کیا جا رہا ہے. جتنے لفظ ہیں یہ سارے کوئی رٹا نہیں لگانا، کوئی یاد نہیں کرنے کوئی ضرورت نہیں. اصل مقصد سمجھ لیں جو اس سبق میں، جس کے لیے سبق تیار کیا انہوں نے، تو آگے چلنا ہے. پھر ہمیں اس چیز کو بھولنا نہیں، اس کو آپ استعمال میں لائیں جو اس سبق میں سکھائی جا رہی ہے. وہ ہے کہ من اور الا، من اور الا جب کسی اسم سے پہلے آ جاتے ہیں تو اس اسم کو یہ مجرور بنا دیتے ہیں. یعنی اس اسم کے آخر میں جو ہے زیر آتی ہے، کسرہ آ جاتی ہے. یہ مکالمہ ہے. المدرس، اس نے کہا من این انت محمد انا من الیابان. من این انت، من این انت، آپ کہاں سے ہیں. من این انت انا من الیابان. المدرس. ومن این عمار، اسی سے پوچھ رہے ہیں، محمد سے پوچھ رہے ہیں، یاسر سے، عمار سے نہیں پوچھا. اس نے کہا ہوا من الصین. وہ اگر عمار خود کہتا، خود جواب دیتا تو وہ کہتا انا من الصین. آپ اپنے دوست کے بارے میں جب بتائیں گے تو کہیں گے ہوا من الصین، وہ چائنا سے. ومن این حامد، ہوا من الہند. این عباس، این عباس. اب یہ نہیں پوچھا ذرا کہاں سے ہے وہ کہاں ہے، عباس کہاں ہے. خرج، مختصر جواب دیا، جیسے ہم کہتے ہیں نکل گیا. خرج، نکل گیا. یہ نہیں کہا ابا خرج عباس من الغرفۃ، پورا جملہ نہیں بولا. خرج، چلا گیا، باہر گیا. یعنی این ذهب، سوال اب اگلا، کہاں گیا. ذهب الى المدیر، مدیر کے پاس گیا ہے. الى المدیر، ذهب الى المدیر. وأين ذهب علی، اب یہ سوال خود کیا مدرس نے، علی کہاں گیا. ذهب الى المرحاض، مرحاض واش روم ٹوائلٹ. ذهب الى المرحاض.
یہاں مکالمہ ختم ہوا، آپ کی توجہ اب مکالمے کی طرف چلے گئی اور جو اصل موضوع تھا وہ بھول گئے، من اور الا۔ دوبارہ مکالمہ ایک دفعہ سن لیں، تاکہ کیونکہ مکالمہ بھی آپ سنیں گے، اس کتاب کا مقصد بول چال سکھانا بھی ہے، اور اس کے اندر جو اہم اہم پوائنٹس ہیں وہ آپ کو یہ سمجھا رہی ہے کتاب۔ دوبارہ مکالمہ سنیں، من این انت، انا من الیابان، ومن این عمار، هو من الصین، ومن این حامد، هو من الہند۔ اب میں تو بولتے ہوئے رک رہا ہوں نا، من الہند، آپ نے پڑھنا ہوا من الہندی، من الہندی، من الیابان، انا من الیابانی، ہوا من الصینی۔ اصل میں تھا الیابان، الصین، الہند۔ من کی وجہ سے اس کے نیچے زیر لگ گئے۔ این عباس خرج، این ذهب، ذهب الى المدیر، الى المدیر، وأين ذهب علي، ذهب إلى المرحاض، ذهب إلى المرحاض۔ یہ نہیں کہا ہوا ذهب، ابھی ہوا کہنے کی ضرورت نہیں، ذهب جو لفظ ہے اس کے اندر ہوا پہ موجود ہے، ذهب إلى المرحاض۔ لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ الا کیا کر رہا ہے یہاں، إلى المرحاض۔ تو اس سبق کا ایک مقصد تو یہ تھا کہ آپ کو تھوڑا سا بول چال بھی آئے، اور اہم مقصد یہ تھا، اصل مقصد یہ بھی نہیں تھا کہ آپ ان لفظوں کو رٹا لگائیں، ان جملوں کو یاد کریں۔ ہمارے ہاں عربی سیکھنے کے لیے جملے، ان مکالموں کو ہم رٹے لگاتے ہیں، یہ خود بخود آتے چلے جائیں گے۔ جب آپ استعمال کریں گے اور پڑھتے چلے جائیں گے خود بخود، آپ صرف سمجھتے چلے جائیں، سمجھیں اور اپنے دماغ میں بٹھا لیں تو یہ، لیکن استعمال کریں، سوچیں، عربی کے اندر سوچیں، رٹے لگانے کے بجائے سوچیں کہ یہ اس طرح بولنا پڑے تو کیسے بولوں گا، اچھا اس طرح بولنا ہے، یہ کتاب میں اس طرح لکھا تھا تو اس کو سمجھ لیں۔ بس اس طرح بغیر کسی پریشر کے آپ کو آسانی سے عربی آتی چلی جائے گی۔ جو اصل دو الفاظ، دو حروف تھے، من اور الا، یہ جب بھی کسی اسم کے سے پہلے آتے ہیں ہمیشہ، ایک تو ان کی پہچان یہ ہے کہ یہ کہیں یہ حروف جو ہیں من، الا، فی، اس طرح کے یہ حروف جر جن کو کہتے ہیں، یہ کبھی بھی جہاں بھی آتے ہیں تو ان کے فوراً بعد اسم ہوتا ہے، فعل اور حرف نہیں ہوتا۔ یہ بذات خود حرف ہے، ان کے بعد فعل نہیں آتا کبھی بھی، ان کے بعد والا لفظ ہمیشہ اسم ہوتا ہے، اور اس اسم کے آخر میں زیر آ جاتی ہے ان کی وجہ سے، اور اس حالت کو حالت جری کہتے ہیں، اور ان حروف کو حروف جارہ کہتے ہیں کہ یہ حروف جر پیدا کر دیتے ہیں اسم کے آخر میں۔ ابھی ہم مکالمے کی طرف آتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ ایک دفعہ پھر میں پڑھتا ہوں، آپ نے اب یاد رکھنا ہے کہ عمار کہاں سے، حامد کہاں سے، اور آپ خود کہاں سے ہیں، اور کہاں گیا علی اور کہاں گیا عباس۔ جواب آپ کو اسی طرح دینا ہوگا، آگے سوال جواب آئیں گے۔ دوبارہ، من این انت، انا من الیابان، ومن این عمار، هو من الصین، ومن این حامد، هو من الہند، این عباس خرج، این ذهب إلى المدير، وأين ذهب علي، ذهب إلى المرحاض۔ ابھی جو تمرین اس کے بعد آ رہی ہے، ایکسرسائز، سوال ہے اجب عن الاسئلة الآتیہ۔ اجب کا مطلب جواب دو، اجب عن الاسئلہ، سوال کی جمع ہے اسئلہ، الآتیہ آنے والے، درج ذیل، جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں درج ذیل، درج ذیل اسئلہ کے جواب دو۔ پہلا سوال ہے من این انت، سبق کے حساب سے جواب دینا ہے، انا من الیابان، انت من الفلپین،
انا من الیابان. فلپین، الفلپین فلپائن کو ہے، الفلپین. من من الصین، عمار من الصین، من الصین، عمار من الصین. من من الصین مطلب کون ہے، چائنا سے کون ہے. من کون، من الصین چائنا سے. أين ذهب عباس؟ ہاں یہ جواب ہے، ذهب إلى المدير. اب خرج نہیں کہنا کیونکہ سوال میں ذهب کا بھی لفظ ہے. اس نے نظر نہیں آیا عباس تو پوچھا أين عباس، تو جواب دیا خرج، وہ تو باہر گیا. أين ذهب، ذهب إلى المدير. أين ذهب، آپ دیکھیں سبق میں سوال کیا تھا استاد نے، أين ذهب، وہاں یہ نہیں کہا أين ذهب عباس، کیونکہ عباس کے بارے میں ہی بات چل رہی ہے. اب عباس دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. أين ذهب ہم اپنی زبان میں بھی ایسے ہی کرتے ہیں. عباس کہاں ہے، جواب ملا باہر گیا. کہاں گیا، اب یہ تو نہیں کہ عباس کہاں گیا. تو یہاں سوال، کیونکہ ہم کلاس سے باہر بیٹھ کر سوال کر رہے ہیں. اب أين ذهب عباس، أين ذهب عباس، ذهب إلى المدير. أذهب علي إلى المدير؟ أيوة. أذهب یعنی سوال یہ تھا کیا علی مدیر کے پاس گیا ہے. لا، ذهب إلى المرحاض. لا، ذهب إلى المرحاض اتنا کافی ہے. یہ بھی کہتے ہیں لا ذهب علي الى المرحاض، تو اس میں تکرار آ رہا ہے. بات سوال آپ سے کیا گیا ہے علی کے بارے میں، دوبارہ علی کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کہیں لا ذهب الى المرحاض. یہ تو پہلی تمرین تھی آپ کو مکالمہ یاد کروانے کے لیے. دیکھیں اس نے آپ کو یاد کروا دیا رٹا لگانے کے بغیر. من انت، من اين انت، من من الصين، عمار من الصين. من اين حامد، هو من الهند. اين ذهب عباس، اذهب علي الى المدير. یہ جواب آپ نے کیسے دیے، کیونکہ آپ کو مکالمہ یاد ہو گیا. آپ کو مکالمہ یاد ہو گیا، بس وہ ترتیب جو ہے، اگر آپ مثلا یہاں آ کر ایک تمثیل پیش کرنا چاہیں، ایک طالب علم بن جائے، ایک مدرس بن جائے، تو تھوڑا سا رٹا لگانا پڑے گا کہ پہلے کون سا سوال ہے اور پھر اس کے بعد کون سا سوال ہے. اب آپ میں سے کوئی مدرس بنے گا اور دوسرا شاگرد بنے گا، یہی سوال جواب کرنے ہیں. جی چلو میں مدرس ہوں، آپ شاگرد ہیں. پہلا مرحلہ میں سوال کروں گا، آپ نے جواب دینا. کون دے گا؟ جی. من أين أنت؟ أنا من اليابان. ٹھیک ہے. ومن أين عمار؟ هو من الهند، من الصين. ومن أين حامد؟ هو من الهند، هندي. أين ذهب عباس؟ خرج. أين ذهب؟ هو إلى المدير، ذهب إلى المدير. وأين ذهب علي؟ هو ذهب إلى المرحاض. ہوا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہوا کہنے کی ضرورت. ذهب کہہ دیا، ذهب کے اندر ہوا موجود. جی ایک بندہ اور کون؟
من أين أنا من اليابان. ومن أين عمار هو من الصين. ومن أين حام هو من الهند. أين عباس ذهب إلى المدير. أين عباس اچانک استاد نے پوچھا أين عباس خرج. أين ذهب ذهب إلى المدير. وأين ذهب علي ذهب إلى المرحاض. یہ تھوڑی سی معمولی سی پریکٹس ہے، تھوڑی تھوڑی کر کے یہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. ہمیں ایک الف بے بھی نہیں آتی تھی جب اس جامعہ میں آئے تھے، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی تھی استاد کیا بول رہا ہے. ہماری کلاسز عربی میڈیم ہوتی پہلی کلاس سے، تو بلکہ ہمارے اساتذہ ایسے بھی تھے جن کو اردو کا لفظ نہیں آتا، اور کلاس میں اگر بولنا بھی چاہے کوئی استاد اردو تو آدھی کلاس غیر ملکیوں کی ہوتی، تو وہ کہیں گے استاد یہ کیا بول رہے ہیں. ہمیں تو اردو بول ہی نہیں سکتے تھے، نہ کوئی طالب علم سوال کر سکتا تھا، نہ کوئی استاد بول سکتا تھا، چاہے اس طالب علم بھی پاکستانی اور استاد بھی پاکستانی. تو ایک لڑکے کی خاطر ایک لڑکا بھی اگر غیر ملکی تھا کلاس میں، اس کی وجہ سے بالکل تالا لگ جاتا تھا، اردو زبان بول نہیں سکتے. تو اسی طرح اسی کتاب سے ہم نے عربی سیکھی. اور آج میں بذات خود یہیں پڑھا ہوں، پہلی کلاس سے 10ویں کلاس تک 10 سال پڑھا ہوں الحمدللہ اللہ کی توفیق سے. اور پہلی کلاس میں جب میں نے شروع کی تھی میری عمر 23 سال تھی جب میں نے پہلی کلاس شروع کی تھی. اس وقت بالکل کچھ نہیں آتا تھا، الف بے بھی نہیں آتی تھی. اور یہ پورا مہینہ تو یہی سوچتے رہے یہ بولتا کیا ہے استاد، لفظ کیا بولا ہے، لفظ نہیں سمجھ آتا تھا. وہ اس طرح بس بے تکلفی سے عربی بولتے رہتے تھے، سمجھا رہے تھے. جو پرانے لڑکے تھے سمجھ رہے تھے، ہمیں کچھ پلے نہیں پڑتا تھا. اسی کتاب سے ہمارے اساتذہ نے ہمیں عربی سکھائی. اور آج ہم یعنی عقیدے کے لیکچر، فقہ کے لیکچر، گرامر کے لیکچر ہم عربی میں دیتے ہیں، یہیں سے پڑھ کے. کہیں باہر بھی نہیں جانا ہوا، صرف یہیں پڑھا، اسی چار دیواری میں رہے، یہیں سیکھ لیا الحمدللہ. تو صرف مسئلہ کیا ہمارا، ہم ترتیب سے چل نہیں سکتے. کچھ دن چلتے ہیں ہم لوگ، ترتیب جو ہے نا ایک علم کی ترتیب، کچھ دن چلتے ہیں ہم دیکھیں جو دوسری تعلیم حاصل کرتے ہیں اس میں ہم ترتیب سے چلتے ہیں. کوئی سائنس پڑھ رہا ہے، میڈیکل پڑھ رہا ہے، کوئی انجینئرنگ پڑھ رہا ہے، ترتیب سے چلتا ہے، اس کے ہر کورسز کا خیال کرتا ہے. اور یہاں کیا ہوتا ہے، کیا ہے میں خود پڑھ لوں گا، ترجمہ پڑھا ہے، کتاب میرے پاس ہے، یوٹیوب پر لیکچر ہے، سب کچھ میں پڑھ لوں گا. یہ سب کچھ وسائل ہیں، لیکن یہ آپ کو اس وقت فائدہ دیں گے جب آپ براہ راست کسی استاد سے فائدہ لیتے ہوں. جب آپ نے براہ راست کلاس اٹینڈ کی ہے تو آپ کے لیے یہ سارے وسائل آپ کے لیے. اور اگر آپ نے کلاس اٹینڈ نہیں کی، یہ سارے وسائل جو ہیں آپ کی توانائی لگتی چلی جائے گی، ٹائم بھی لگے گا. ان وسائل سے آپ اس طرح فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے جس طرح آپ کلاس اٹینڈ کرنے کے بعد یا ساتھ ساتھ اٹھا سکتے ہیں. تو یہ تھوڑی تھوڑی بچوں والے سبق ہیں، لیکن آپ کے اندر یہ عربی پیدا کرتے چلے جائیں گے. اگلی تمرین ہے اقرأ واکتب، پڑھو اور لکھو. مع ضبط اواخر الکلمات، اواخر الکلمات، ضبط جو ہے آپ کے سامنے ہے نا کتاب، مع ضبط، ضبط کے ساتھ. عربی کے اندر ضبط کا کہتے ہیں ضبط کرو. یہاں لکھا ہوا ہے اواخر الکلمات، کلمات کا مطلب الفاظ، الفاظ کے جو آخری حروف ہیں ان کے ضبط کے ساتھ. ضبط کے ساتھ کا مطلب کہ ان پر زیر زبر سکون لگاؤ جو بھی لگتا ہے، اس کو کہتے ہیں ضبط. تو یہ کہتے ہیں آپ نے پڑھنا بھی ہے اور لکھنا بھی. لکھنے کا کام ہمارے پاس نہیں ہے یہاں، کیونکہ ہم نے تھوڑا جلدی چلنا ہے، اور ہم کلاس میں پڑھتے تو یہ کتاب ایک کتاب تقریباً 3 مہینے میں ختم کی. تو آپ پڑھیں گے تو اس سے اتنا ہی کافی ہے. آپ نے پڑھنا ہے اور آخری حرف کی جو زیر زبر پیش جو بھی آپ لگانا چاہتے ہیں اس کو واضح کرنا ہے. جی آپ ایکسرسائز. ہاں جی الغرفت، آخری الغرفتی ہے، الغرفت. ہاں الغرفت. اصل میں
اصل میں اگر آپ اس سے پہلے دیکھیں کوئی حرف نہیں ہے، من فی الا نہیں ہے، تو اصل میں وہ اس کے اوپر تو پیش آئے گی، اصل میں وہ پیش حالت رفعی میں. من الغرفة الغرفۃ من الغرفۃ من الحمام من الحمام من الحمام المرحاض المرحاض إلى المرحاض اليابان الفلبين الفلبین فلبین الفلبین الفلبين من الهند إلى الصين إلى الصين الى الصین. یہاں پریکٹس کس چیز کی ہے؟ حرف جر کی پریکٹس ہے کہ آپ اگر حرف جر نہیں ہے تو اس کے آخر میں پیش لگائیں، اگر حرف جر آ جائے تو پیش کی جگہ پر زیر لگائیں. تو اس کی آپ نے، یہ تو سبق میں آپ کی توجہ دلائی گئی ہے، لیکن آپ اپنے ذہن میں پختہ کر لیں، کیونکہ محنت آپ نے زیادہ کرنی، ہم نے تو جلدی جلدی گزرنا ہے. تو اگر آپ ساتھ ساتھ محنت کرتے چلے جائیں گے، آپ مثلا تلاوت زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں. کوئی بھی اب انگلش پڑھنے کے لیے اخبار پڑھتے ہیں نا، ہم آپ کو کہتے ہیں آپ قرآن کی تلاوت کریں. قرآن کی تلاوت میں ساری پریکٹس ہوگی آپ کو. اور بڑے بڑے دکاترہ جو پی ایچ ڈی ہوتے ہیں، جو لینگویج سکھاتے ہیں، وہ سب سے پہلے یہی نصیحت کرتے ہیں کہ آپ نے اگر اچھی طرح عربی سیکھنی، صرف قرآن اور حدیث پڑھو اور اس سے سیکھ لو. قرآن میں اللہ تعالیٰ کلام کر رہا ہے اپنی بندوں سے، وہ ادبی کلام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ حدیثیں پڑھیں، اس میں مکالمہ ہے. صحابی آ رہا ہے، سوال کر رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں، بات چیت چل رہی ہے ساری، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، اس میں بھی مخاطب کر رہے ہیں. تو اس سے جو، اور وہ آسان عربی اور بلیغ عربی. تو آپ جب قرآن پڑھیں، صبح تلاوت کریں، تو اس میں یہ چیز نوٹ کریں، من فی الا، جہاں بھی من آئے آپ دیکھ لینا. من نہیں، من سوالیہ ہے، یہ اسم. من الا فی علی، یہ ہم نے پڑھے. جہاں بھی آئے آپ فوراً اس کے بعد والے لفظ کو دیکھنا، اس کے نیچے زیر لگی ہے یا نہیں لگی. اگر کہیں زیر نہ لگی ہو تو وہ آپ نے پوچھنا ہے مجھ سے پھر کہ یہاں زیر نہیں لگی ہوئی، کیوں نہیں لگی ہوئی. کچھ ایسے لفظ آئیں گے جن کے آخر میں زیر نہیں لگتی، من آنے کے باوجود، لیکن زیر کی جگہ پر زبر لگتی ہے، پیش وہ پھر بھی نہیں لگتا، زیر کی جگہ پر زبر لگتی. وہ بعد میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اگلی تمرین ہے اقرأ واکتب. اب پورا مکالمہ ہے، یہ آپ نے پڑھنا ہے. من أين فاطمة؟ هي من الهند. خرج المدرس من الفصل وذهب إلى المدير. ذهب التاجر إلى الدكان. خرج حامد من الغرفة وذهب إلى الحمام. حامد، خرج حامد، صحیح. آگے بھی ہیں الفاظ، آگے جملے ہیں. من خرج من الفصل. خرج الطالب من المدرسة وذهب إلى السوق. خديجة من الصين وخالد من اليابان. خالد من اليابان. یہ ناموں کی لسٹ آئی تھی پچھلے سبق میں کہ کن کے آخر میں تنوین لگتی ہے، کن کے آخر میں تنوین نہیں لگتی. فاطمہ، عائشہ، خدیجہ، طلحہ، ان کے آخر میں تنوین نہیں لگتی. اور خالد، محمد، عباس، سعید، ان کے آخر میں تنوین لگتی ہے. یہ ایک دفعہ اور کوئی پڑھے اسی تمرین کو. صرف پڑھنا ہے. پڑھنے سے پھر ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ آپ نے یہ من اور الا والا مسئلہ سمجھ لیا کہ نہیں سمجھ لیا. من أين فاطمة؟ من أين فاطمة؟ هي من الهند. خرج المدرس من الفصل وذهب إلى المدير. ذهب التاجر إلى الدكان. خرج حامد من الغرفة وذهب إلى الحمام.
من خرج من الفصل خرج طالب من المدرسة وذهب إلى السوق. خدیجة من الصين وخالد من اليابان. اب دیکھیں اس میں پچھلے جو ہم نے پوائنٹس پڑھے تھے وہ بھی آ گئے ہیں، الف لام والا مسئلہ بھی آیا ہے. مثلا المدرس الدکان، الدکان الف لام نہیں پڑھا گیا. تو میں ایک دفعہ اس کو پڑھتا ہوں. من این فاطمۃ ہی من الہند. ہی ہوا کی جگہ پر ہی مؤنث ہے، مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہی من الہند. خرج المدرس من الفصل وذهب إلى المدير. ذهب التاجر إلى الدكان. ذهب التاجر دیکھیں الف لام لگا ہوا ہے. التاجر ذهب التاجر إلى الدكان. الف لام ہے، اس کو کراس کر کے سیدھا دال پر گئے. إلى الدكان. خرج حامد من الغرفة وذهب إلى الحمام. من خرج من الفصل خرج الطالب من المدرسة وذهب إلى السوق. سوق کسے کہتے ہیں؟ بازار. مدرسہ سکول کو کہتے ہیں، سکول. خدیجة من الصين وخالد من اليابان. اگلی تمرین ہے من الى فی علی. یہ 4 حروف ہیں، اس کی تمرین چل رہی ہے. آپ نے خالی جگہ میں ان میں سے کوئی مناسب اٹھا کر لگانا ہے. سوال دیکھ لیں، میں پڑھتا ہوں سوال کی عبارت کو. ضع فی الفراغ فیما یلی. ضع فی الفراغ، یہ اتنا سوال ہے. ضع کا معنی ہے رکھیں، لگائیں یا رکھیں. فی الفراغ خالی جگہ میں. فراغ کہتے ہیں فارغ، ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. فارغ جگہ یعنی خالی جگہ میں لگائیں، رکھیں. فیما یلی درج ذیل میں. حرف جر مناسبا، مناسب حرف جر لگائیں ان میں سے جو قوسین کے درمیان. طلحہ تو اس کی تفصیل آگے نحو میں بتایا. یہ کون یہ تمرین کرے گا؟ الکتاب علی المکتب، الطالب فی الفصل، ذهب حامد إلى الجامعة، خرج المدير من المدرسة، ذهب محمد إلى الصين من اليابان. من الصين إلى اليابان، إلى الصين من اليابان، دونوں ہی صحیح. لیکن ترتیب پہلے جو ہوتی ہے، ترتیب یہ ہے کہ من پہلے آئے گا، الا بعد میں. کیونکہ یہ بات ذہن میں رکھیں، من ابتدا کے لیے ہے، الا انتہا کے لیے. تو ابتدا پہلے ہے من الصین الی الیابان. آگے الکلمات الجدیدہ، نئے کلمات جو اس سبق میں آئے ہیں. المدرسۃ، اب ہمارا اردو لہجے میں ہم کہتے ہیں مدرسہ. علی المکتب، ہاں علی المکتب. المدرسۃ، مدرسہ المدرسۃ. اردو میں بھی اسی طرح بولیں گے آپ، مدرسہ نہیں، کیونکہ اردو میں بھی عربی کا لفظ ہے. اور پہلے پاکستان میں یہ اسکول وغیرہ کو سارے مدرسہ کہتے ہیں، مدرسہ. اسکول کو مدرسہ کہتے ہیں. ابھی آگے ہمارے ذہنوں میں بھی مدرسہ الگ ہو گیا، اسکول الگ ہو گیا. اسکول انگلش میں، عربی میں مدرسہ، یہ عربی. سارے مدرسے. اسکول بھی مدرسہ ہے جب تک وہ یونیورسٹی کے لیول تک نہ جائے. ہاں. الفصل، الحمام. ہم حمام کہتے ہیں نا نہانے کی جگہ.
حمام، یہاں نہانے، حمام جو عربوں میں جو عرب کے اندر جو پہلے ہوا کرتے تھے حمام، وہ اس طرح کے نہیں تھے. جیسے حدیث میں بھی آتا ہے حمام میں جانے سے عورتوں کو منع کیا ہے. یہ آپ کو علم ہے کہ عورت کو حمام میں جانے سے منع کیا ہے شریعت نے. وہ حمام یہ نہیں ہے یہ جو ہمارے ہاں ہوتے ہیں، یہ ویسے عورت کو یہاں بھی جانا منع ہے، ان حمامات میں بھی. باہر کوئی بھی مارکیٹ میں یا کسی کے گھر میں، پڑوسی کے گھر میں، کسی پڑوسن کے گھر میں، یا کسی کو ملنے گئی تھی، یا جیسے اسکول ہے، آفس میں گئی تھی، ایسی جگہ پر جا کر کپڑے چینج کرنا عورت کے لیے حرام ہے. جس عورت نے اپنے ماں باپ یا خامد کے گھر کے علاوہ کسی گھر میں جا کر کپڑے اتارے کسی وجہ سے چینج کرنے کے لیے، مثلا کہیں سپر مارکیٹ میں گئی تھی کپڑے لینے کے لیے، تو اس نے وہ پردہ کی ہتک کر دی ہے جو اللہ اور اس کے درمیان ہے. اسی طرح حمام نے منع کیا ہے. حمام کیا ہے؟ حمام جو عربی احادیث میں آتا ہے، حمام عربی لٹریچر میں استعمال ہوتا ہے حمام کا لفظ. یہ حمام جو ہے وہاں پانی کا تالاب انہوں نے ٹھہرایا ہوا ہے، اس کی چار دیواری ہے، کھلی جگہ ہے، وہاں سارے نہاتے ہیں. عورتیں ساری اکٹھی ہو کر وہاں نہاتی ہیں، مردوں کا الگ ہے. وہاں عورت چاہے باپردہ بھی نہا رہے ہوں، وہاں پھر بھی عورت کے لیے حرام. شریعت نے حرام کیا، دور جاہلیت میں یہ چلتے تھے. المرحاض یعنی یہ ٹوائلٹ. المطبخ کچن، طبخ پکانے کو کہتے ہیں، طباخ باورچی کو کہتے ہیں، المطبخ پکانے کی جگہ کو کہتے ہیں، طباخ باورچی کو کہتے ہیں. الغرفۃ کمرہ، الجامعۃ یونیورسٹی، السوق بازار، الیابان جاپان، الصین الہند، الفلپین، المدیر مدیر ایڈمن کو کہتے ہیں، ذهب خرج. آگے جو اصل عنوان تھا اس سبق کا، فی، علی، من، الی، من حروف الجر. وہ کہتا ہے کہ یہ 4 حروف جر ہیں. الدرس الخامس. ابھی ہم تھوڑا سا اگلے سبجیکٹ کی طرف آتے ہیں، کیونکہ 1 گھنٹہ ہمارے پاس کم از کم پڑا ہے. اس کے بعد ہم تھوڑی سی نحو پڑھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ہم معلم الانشاء کی کچھ ایکسرسائز لیں گے. ہم نے پڑھا تھا کہ لفظ جو ہے، لفظ کو عربی میں کہتے ہیں الکلمۃ، اور اس کی جمع کیا ہوئی؟ الفاظ کو کہتے ہیں الکلمات. لفظ جو ہے وہ 3 قسم کا ہے. اسم، فعل و حرف. اسم کی ہم نے تعریف میں جو بولا جاتا ہے عربی کے اندر، وہ بتایا تھا کہ اسم ایک ایسا لفظ ہے، یہ بھی ایک لفظ، اور فعل جو ہم یہاں ذکر کر رہے ہیں یہ بھی ایک لفظ کی بات ہو رہی ہے یہاں، اور حرف جو ہے وہ بھی ایک لفظ کی بات ہو رہی ہے جو عربی عبارتوں کے اندر استعمال ہوتے ہیں. یہ ایک ایسا لفظ ہے اسم ایک ایسا لفظ ہے جس کو سنتے ہی معنی
سمجھ میں آ جاتا ہے. یعنی اس لفظ کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اپنا معنی خود بتانے کے قابل ہے. مثلا دیکھیں میں ایک لفظ بولوں گا، آپ کو کسی اور لفظ کی ضرورت نہیں پڑے گی. المسجد، فوراً آپ کو اس لفظ نے بتا دیا کہ کیا ہے. القلم، الطالب، المدرس، الیابان، الصین، مکہ، المدینہ. تو یہ اسم کی تعریف ہے. اور اس کی اور فعل جو ہے یہ بھی ایک لفظ ہے. اس کے اندر بھی یہی چیز پائی جاتی ہے کہ یہ لفظ بھی ایسا ہے کہ اس کو بولیں آپ کو فوراً معنی سمجھ آ جائے گا. جیسے اس میں مکالمے میں تھا خرج، سمجھ آ گیا. ذہب، جلس، بیٹھ گیا. وقف، کھڑا ہو گیا. لیکن پھر فرق کیا ہے اسم اور فعل میں؟ ان میں فرق صرف یہ ہے کہ اس میں کسی بھی زمانے کا تعلق نہیں ہے. آپ نے کہا المسجد، نہ تو اس کا ماضی سے تعلق ہے، نہ اس کے اندر نہ ماضی کا وقت پایا جاتا ہے، نہ حال کا، نہ مستقبل کا. لیکن یہ جو لفظ ہے فعل کا لفظ، اس کے اندر کوئی نہ کوئی زمانہ پایا جاتا ہے. خرج، کب نکلا؟ میرے بولنے سے پہلے نکلا. جلس، میرے بولنے سے پہلے نکلا. یذهب علی الی مکہ، یذهب، وہ جائے گا، یعنی میرے بولنے کے بعد ہی جائے گا. مستقبل یعنی ٹائم کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ماضی، حال اور مستقبل کا فیصلہ یہاں سے کیا جاتا ہے، بولنے سے. جس وقت آپ بول رہے ہیں، جو کام اس آپ کے بولنے سے پہلے ہوا ہے اور آپ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں، تو یہ ماضی ہے. ماضی کا مطلب ہے نہیں کل، پرسوں، ابھی بولنے سے پہلے. ہو سکتا ہے بہت 4 گھنٹے پہلے، ہو سکتا ہے فوری آپ کے بولنے سے متصل ماضی قریب میں. اور حال کسے کہتے ہیں؟ حال یہ نہیں کہ آج کا دن. حال سے کا مطلب نحو کے اندر آپ کے بولنے کے دوران، نہ بولنے سے پہلے نہ بولنے کے بعد، بولنے کے دوران. آپ کے جس وقت آپ بتا رہے ہیں اس وقت ایک آدمی کھانا کھا رہا ہے، آپ نے کہا یأکل زید، تو یہ حال کے معنی ہے، حال. اور اگر آپ ایک کام آپ کے بولنے کے بعد ہوگا اس کے بارے میں بتا رہے ہیں تو وہ مستقبل ہے. یذهب، یأکل، یجلس. اور فعل امر جو ہے جسے ہم کہتے ہیں نا اجلس، بیٹھ جاؤ، اس میں بھی مستقبل کا معنی پایا جاتا ہے. آپ نے ایک مطالبہ کیا کام کا، اور کس وقت میں مطالبہ کیا؟ کہ میرے بولنے کے بعد، مستقبل میں. آپ کے بعد ہی کام ہوگا نا یہ. تو آپ بولنا بند کریں گے، اس کے بعد وہ کام شروع ہوگا. یہ مستقبل ہے. تو یہ فرق ہے اسم اور فعل میں کہ اسم کے اندر کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا. یہ ایسا لفظ ہے بس بغیر زمانے کے یہ اپنا معنی خود بتاتا ہے. اور فعل ایک ایسا لفظ ہے جو اپنا معنی اسم کی طرح ہی بتاتا ہے خود بخود. جو ہی آپ کے کان میں پڑتا ہے لفظ، آپ کو فوراً معنی کا پتہ چل جاتا ہے، لیکن اس کے اندر کوئی نہ کوئی زمانہ، وقت پایا جاتا ہے. 3 زمانے، ماضی، حال، مستقبل. اور حرف جو ہے اس کی تعریف یہ ہے کہ یہ بذات خود اپنا معنی نہیں بتا سکتا. اس کو اسم یا فعل، جس طرح ان دونوں کے اندر یہ طاقت موجود ہے کہ آپ بذات خود اپنا معنی بتاتے ہیں، یہ اس خاصیت سے یہ پاک ہے. یہ معنی اس وقت تک نہیں بتاتا جب تک اس کے ساتھ اسم یا دونوں اسم اور فعل نہ مل جائیں. ان کے ساتھ مل کر جملے میں پھر یہ معنی بتاتا ہے. حرف کا معنی طرف، سائڈ، اسی لیے اس کو حرف کہتے ہیں، سائڈ پر رہتا ہے. جب جملے کے اندر آتا ہے تو پھر اپنا معنی بناتا ہے. مثلا من کا معنی ہے ابتدا، اور الا کا معنی ہے انتہا. ذهبت، میں گیا، من البیت الی المسجد. اب معنی واضح ہوا من اور الا جملے میں آ کر. جبکہ البیت اگر ویسے ہم بولیں البیت معنی ذهبت، اس کا بھی معنی ہے. المسجد، البیت معنی ہے. من اور الا کا اس طرح معنی نہیں ہے لفظی طور پر، مفرد کے اعتبار سے.
پھر ہم نے ان کی علامات پڑھی تھی، موٹی موٹی علامات تھیں. اسم کی موٹی سی علامت یہ ہے کہ اس کے آخر میں تنوین ہوتی ہے، اگر تنوین نہ ہو تو الف لام لگا ہوتا ہے. اور دوسری علامت یہ کہ من، فی، الا، علی، اس قسم کے حروف جارہ جو ہیں وہ اسم سے پہلے ہوتے ہیں. جہاں بھی آپ کو حرف جر نظر آئے گا اس کے فوراً بعد آپ آنکھ بند کر کے کہہ دیجیے اسم. یہ علامت ہے، اسم کی علامت ہے کہ اس سے پہلے حرف جر آ جاتا ہے. اور فعل کی علامت یہ تھی قد، قد آتا ہے، قد کہیں بھی آئے گا، قد کے بعد فعل ہے. قد قامت الصلاۃ، قد سمع اللہ، قد. سوف، سوف لفظ جو ہے یہ ہمیشہ اس کے فوراً بعد والا فعل ہوتا ہے. سیقول، سیقول السفہاء دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے. یقول تھا لفظ الگ، یقول الگ ہے، اس کے ساتھ سین لگ گیا، تو یہ سین بھی علامت ہے فعل کی، فعل کے ساتھ لگتا ہے. سوف تعلمون، سیعلمون، یعلمون آپ نے کئی جگہ پڑھا اکیلا بغیر سین کے، یہاں سین کے ساتھ آ گیا تو یہ سین بتا رہا ہے کہ اس کے بعد والا فعل ہے. اور حرف کی پہچان یہ ہے علامت کہ اس کے ساتھ نہ اسم، آپ نے اسم کی علامات دیکھ لی، فعل کی علامات دیکھ لی، حرف کے ساتھ کوئی اگر ایک ایسا لفظ آپ کو ملے نہ تو اس میں اسم کی علامت پائی جاتی ہے نہ فعل کی، تو فیصلہ کر لیں کہ یہ حرف. تو اس کی پریکٹس آپ نے، اس چیز کی پہچان کرنا، یہ سب سے پہلا سبق ہے اس کتاب کا، معلم الانشاء کا پہلا سبق ہے. یہ نحو میں پڑھا رہا ہوں اور اس کے ساتھ معلم الانشاء بھی. معلم الانشاء کا سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ آپ اس چیز کی پریکٹس کریں کہ آپ کو معنی کا پتہ ہو یا نہ ہو، لفظ کے معنی کا پتہ نہیں لیکن آپ پہچان کر سکتے ہیں کہ یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف. آپ دیکھیں آپ کے پاس کتاب ہے نا، پہلی تمرین ہے، آپ نے فرق کرنا ہے. ہاں پڑھیں، ایک منٹ. اسم الطیر اسم، یطیر فعل، فی اسم حرف جر، الہوا اسم. یطیر فعل اور فی حرف جر اور الہوا جو ہے وہ اسم ہے. پتہ ہے الف لام یا تھرڈ پرسن کے لیے یاد ہے فعل وقت پایا جاتا ہے. اس میں دیکھیں یطیرو کا مطلب ہے اڑ رہا ہے، پرندہ، طیر پرندہ، الطیر یطیر فی الہواء، پرندہ اڑ رہا ہے، یہ بھی معنی بن سکتا ہے. پرندہ اڑتا ہے، یہ بھی معنی بنتا ہے. الطیر یطیر فی الہواء، ہوا میں اڑ رہا ہے، پرندہ ہوا میں اڑ رہا ہے. تو یطیر جو ہے فعل ہے. پہلی بات اس لفظ سے فوراً آپ کو تھوڑا سا اگر مطالعہ ہو عربی میں تو آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہ معنی اس کا یہ ہے، یعنی اڑنے کے بارے میں بات ہو رہی ہے. لیکن اس میں کوئی نہ کوئی وقت پایا جا رہا ہے اس لیے یہ فعل ہے. فی حرف ہے، الہوائی کیونکہ فی کا معنی بذات خود معنی نہیں، اس میں کوئی علامت نہیں، نہ اسم والی نہ فعل والی. الہوا اس میں پھر وہی علامت ہے الف لام، اور وہ بھی آ گئی فی کے بعد دیکھیں الہوا ای زیر لگی. اگلا جملہ کون پڑھے گا؟ السمک یعیش فی الماء، اسی طرح بالکل الطیر یطیر فی الہواء، السمک یعیش فی الماء. السمک مچھلی، یعیش رہتی ہے، رہتی ہے، رہ رہی ہے، زندگی بسر کرتی ہے، فی الماء پانی میں. اچھا یہ یہاں بھی صرف آپ نے تمرین حل کرنی ہے، رٹے لگانے پر زور نہیں دینا. تمرین حل کر کے اگلی تمرین حل کریں
حل جتنی تمارین حل کرتے جائیں گے آپ کی عربی پختہ ہوتی چلی جائے گی، کیونکہ آپ کے فہم میں آتی جائے گی۔ جو رٹے لگاتے ہیں وہ فہم کی طرف توجہ نہیں دیتے، پھر بعد میں عربی اسی طرح آتی نہیں، نہ بول سکتے نہ سمجھ سکتے۔ اگلا جملہ ایک آدمی پوری ایکسرسائز پڑھے۔ العصفور یتغرد علی الشجرۃ، العصفور اسم ہے کیونکہ الف لام داخل ہے، یتغرد فعل ہے کیونکہ اس میں زمانے کا معنی پایا جاتا ہے، علی حرف ہے کیونکہ یہ اپنے معنی میں دلالت نہیں کرتا، نہ ہی اسم اور فعل کی اس میں علامت پائی جاتی ہے۔ الشجرۃ یہ اسم ہے کیونکہ الف لام داخل ہے اور حرف جر بھی ہے، اس کے اوپر حرف جر بھی ہے۔ ان السفینۃ تجری علی الماء، ان حرف ہے، سفینہ اسم ہے، الف لام داخل ہے، تجری فعل ہے کیونکہ زمانے کا معنی پایا جاتا ہے، علی حرف ہے، حرف جر ہے، اور الماء یہ اسم ہے، الف لام بھی داخل ہے اور حرف جر بھی داخل ہے اور زیر بھی ہے۔ ینزل المطر من السماء، ینزل فعل ہے کیونکہ زمانے کا معنی پایا جاتا ہے، المطر اسم ہے، الف لام داخل ہے، من حرف جر ہے، السماء اسم ہے، الف لام بھی داخل ہے اور حرف جر بھی داخل ہے اس کے اوپر، المطر اسم ہے۔ سافر علی الی دہلی، سافر فعل ہے کیونکہ زمانے کا معنی پایا جاتا ہے، علی اسم ہے، الی حرف جر ہے اور دہلی اسم ہے، جگہ کا نام ہے اور حرف جر بھی داخل ہے۔ توضأت بالماء البارد، توضأت فعل ہے کیونکہ معنی پایا جاتا ہے زمانے کا، اور الماء جو ہے یہ اسم ہے اور با جو ہے حرف جر ہے، اور الباردی یہ اسم ہے کیونکہ الف لام داخل ہے۔ ست الطیور بالبندوقیۃ، ست فعل ہے، الطیور جو ہے اسم ہے، الف لام داخل ہے اس میں، با حرف جر ہے اور بندوق اسم ہے کیونکہ الف لام بھی داخل ہے اور با حرف جر بھی داخل ہے، اس سے پہلے موجود ہے۔ حافظ التلمیذ الدرس، حافظ فعل ہے، فعل ماضی ہے، زمانے کا معنی پایا جاتا ہے، التلمیذ اسم ہے، الف لام داخل ہے، الدرس اسم ہے کیونکہ الف لام داخل ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اسم ہے، حرف ہے، اللہ اسم ہے، علی حرف جر ہے، کلی اسم ہے کیونکہ حرف جر داخل اس سے پہلے، شیء اسم ہے اور قدیر اسم ہے کیونکہ تنوین ہے۔ اب ایک دفعہ میں پڑھتا ہوں اسی پوری تمرین کو۔ الطیر یطیر فی الہواء، السمک یعیش فی الماء، العصفور یتغرد علی الشجرۃ، یتغرد کیا مطلب؟ چہچہاتی ہے، عصفور چڑیا، علی الشجرہ درخت پر، یہ تغرد ٹویٹر، ہاں اس میں جو ٹویٹ کرنے کو عربی میں کہتے ہیں تغریدہ، تغریدہ کہ آپ نے ایک دفعہ چونچ ماری اور اس میں چڑیا کی تصویر بنی ہوئی۔ ان السفینۃ تجری علی الماء، سفینہ تجری چلتی ہے، علی الماء سفینہ کشتی کو کہتے ہیں۔ ینزل المطر من السماء، ینزل المطر نازل ہوتے یعنی برستی ہے، برستی ہے بارش۔ اب بارش ہم اردو میں مؤنث بولتے ہیں، عربی میں یہ مذکر ہے۔ ینزل المطر من السماء، آسمان سے، آسمان سے اترتی بارش، آسمان سے برستی، کون سے آسمان سے؟ نسبت، یا تو آسمان کا لفظ ہے، اور قرآن میں آتا ہے کہ ہم نے آسمان سے بارش اتاری، سما سے۔ سما، لفظ سما جو ہے دو معنوں میں ہے، ایک اس کا معنی ہے آسمان، اور ایک معنی ہے سما یسمو سے، سمو بلندی، یا جو بارش کے بارے میں جو سما استعمال ہوا ہے اس کا مطلب بلندی سے، بارش ہم نے بلندی سے برسائی، یہ نہیں کہ آسمان سے برسانے کا معنی نہیں ہے،
وہ جو حدیث میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آئین اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو اس باندی نے کہا فی السماء، آسمان میں ہے. ہم ترجمہ ایسے کرتے ہیں اور سارے وہ جو صوفی لوگ ہیں وہ پاگل ہو جاتے ہیں کہ دیکھو آسمان میں اللہ کہاں سے آ گیا، آسمان اوپر ہے اللہ نیچے ہے، نعوذ باللہ. سما کا مطلب بلندی، آسمان بھی اس بلندی سے نیچے ہے. اوپر جاتے چلے جائیں عرش بھی نیچے رہ جائے گا، بلندی اوپر ہے. علو وہو العلی العظیم، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، ذاتی صفت ہے علو. جب عرش بھی نہیں پیدا کیا تھا اس وقت بھی اللہ تعالیٰ علو، اللہ کی صفت ہے، صفت علو. اللہ عالی بلندیوں میں، باقی اس سے دور کوئی بھی نہیں ہے. یہ ہمارے لیے دوریاں ہیں، اللہ تعالیٰ سے کوئی چھپا ہوا نہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے دوریاں نہیں ہیں. عرش مخلوقات میں سب سے بڑی مخلوق عرش ہے. عرش کے سامنے یہ آسمان کتنے بڑے آسمان ہیں، ان کی موٹائی بتائی گئی ہے. اور ایک آسمان کی موٹائی جتنی یہاں سے ایک آسمان تک، زمین سے ایک آسمان تک بلندی ہے، اتنی موٹائی ہے ایک آسمان کی. پھر اس سے دوسرے آسمان کا فاصلہ اسی طرح ہے، اس کی موٹائی. اور ان کی عرش کے سامنے یہ آسمان، ساتوں آسمان ایسے ہیں جیسے بہت بڑے صحرا میں ایک چھوٹا سا کڑا رنگ پڑا. عرش بہت بڑی مخلوق ہے عرش، اور عرش سے اوپر کوئی مخلوق نہیں ہے. یہ بھی عقیدہ اہل سنت کا ہے. اور عرش کہاں ہے؟ بلندیوں پر ہے، بلندیوں میں. عرش سے اوپر اللہ کی ذات، یعنی ذات کے اعتبار سے اللہ عرش سے اوپر ہے. عرش پر کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ عرش پر نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ عرش کا محتاج ہے. جیسے بادشاہ، عرش کا مطلب ہوتا ہے تخت. جیسے بادشاہ کرسی کو، جو بادشاہ کی کرسی اس کو بھی عرش کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ عرش کا محتاج نہیں ہے. عرش محتاج ہے اللہ کا. عرش جو ہے اللہ کے بغیر ٹھہر نہیں سکتا. اگر اللہ تعالیٰ نہ روکے ان کو، یہ سارے نیچے گر پڑے سارے. اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے ان میں. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ فتویٰ ہے کہ جو آدمی کہ مانتا ہے کہ اللہ عرش سے اوپر ہے لیکن یہ کہتا ہے پتہ نہیں عرش اوپر ہے کہ نیچے کہاں ہے، اتنی سی بات پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا یہ شخص کافر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی فوقیت کا انکار کرتا ہے. علو کا انکار کرنا. تو یہاں السما کا مطلب بلندی. سافر علی الی دہلی، کیونکہ ہندوستان میں لکھی گئی کتاب تو وہاں کے شہروں کا نام اس لیے آتا ہے. توضعت بالماء البارد، توضعت بالماء البارد، ٹھنڈے پانی سے میں نے وضو کیا. ست، میں نے شکار کیا. الطیور، پرندوں کا. بالبندقیت، بندوق سے. بالبندقیت. حفظ التلميذ الدرس، حفظ التلميذ الدرس، اسٹوڈنٹ نے سبق یاد کر لیا. حفظ یاد کر لیا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ تعالی، ان تاکید کے معنی پیدا کرتا ہے. علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر اللہ قادر ہے. تو یہ میں نے اس لیے پڑھے تاکہ آپ ان جملوں سے مانوس ہو جائیں. ان جملوں کے معنی اگر نہیں آتا تو آپ کے سامنے کچھ جملوں سے انس پیدا ہو جائے. اور اصل مقصد کیا ہے اس میں؟ آپ نے پہچان کرنی ہے اسم، فعل، حرف کی. ہو سکتا ہے شروع میں آپ کہیں کیسے فعل کو پہچانوں، مجھے تو پتہ نہیں چلا، یہ ان کو کیسے پتہ چل گیا. یہ آپ کو بھی آہستہ آہستہ پتہ چل جائے گا. جتنا پتہ چلتا جا رہا ہے اس کو اس پر اکتفا کریں. دونوں اسم. کلی میں اسم کی پہچان یہ ہے کہ اس سے پہلے علی آیا ہے، حرف جر. اور شیئن کی پہچان اسم ہونے کی ہے کہ اس میں تنوین ہے. اور قدیر اس میں بھی تنوین ہے. یعنی اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. ابھی میں نے سبق شروع کیا تھا نحو کا، اس کے ساتھ ہی اٹیچ کر دیا معلم الانشاء کا سبق، کیونکہ ہم نے ایک سبق پڑھا تھا اس کے حساب سے. یہ بھی نحو کے ساتھ ساتھ چلتی ہے کتاب.
یعنی اس کی ترتیب بھی اسی طرح. اب دوبارہ نحو کی طرف آ جائیں. نحو کے اندر نحو کی ہم نے جو پہلا سبق پڑھا تھا اس میں تعارف تھا نحو کا. نحو ہو یا صرف، اس میں ساری جو بحث ہے وہ الفاظوں پر ہے، الفاظ پر. جملے کے اندر الفاظ ہوتے ہیں، کوئی بھی پورا جملہ ہے چاہے 6 لفظوں سے بنا ہے، آپ گنتی کریں لفظ، کسی میں 4 ہیں کسی میں 6 ہیں، آپ کے سامنے لفظ ہے. پوری آیت ایک پورا جملہ ہے، قرآن کریم کی آیت، آپ دیکھیں کتنے الفاظ ہیں. اور یہ سارے کے سارے الفاظ کیا ہیں؟ کوئی اسم ہے، کوئی فعل ہے، کوئی حرف ہے، چوتھی چیز نہیں ہے. ٹھیک. اور ہر اسم فعل حرف کی پہچان کرنا ہم نے سیکھا ہے. تھوڑا تھوڑا کچھ اور پہچان ہے جو گرامر آنے کے بعد آپ کو سمجھ آئے گی. اور اچھا اب دیکھیں اصل میں یہ الفاظ کیا تھے؟ اکیلے اکیلے تھے، ان کو جوڑ کر ایک جملہ بنایا گیا. تو اس حساب سے الفاظ جو ہیں 2 قسم کے، مفرد مرکب. مفرد اور مرکب. مفرد یہی ہمارے سامنے ہے، اس مفرد اسم و فعل و حرف. فعل و حرف، ابھی جو پہلے ہم نے نقشہ بنایا تھا وہ مفرد کا بنایا تھا، تو اب مفرد ایک سائڈ پر آ گیا. اور اسی طرح یہ جو اسم ہے یہ 2 قسم کا ہے، نکرہ معرفہ. نکرہ ایسا لفظ ہے، میں سمجھانے کے لیے بات کرتا ہوں. تعریفات جو اصل میں تعریفات ہوتی ہیں وہ ہم بعد میں پڑھیں گے. نکرہ ایک ایسے لفظ اسم ہے، اور ایسے لفظ کے لیے بولا جاتا ہے جو سب پر، یہاں جتنے بھی بیٹھے ہیں نا، ایک ایسا لفظ ہے ہمارے لیے، سب کے لیے، سب پر آ جائے گا. مثلا آپ سب طالب علم، طالب، جو بھی یہاں بیٹھا ہے سب طالب اس کے اندر شامل ہے. طالب یہ نکرہ، طالب. اور اگر اسی کو معرفہ بنا دینا، معرفہ بنانے کے لیے الف لام لگایا جاتا ہے. الطالب. اب کیا معنی ہوئی؟ طالب میں سارے ہیں. الطالب اس میں خاص طالب علم ہے جس کی بات چل رہی ہے، جو ہمارے جس کے بارے میں جو ہمارے ذہن میں یعنی ایک خاص طالب علم. الطالب جاء الطالب وجلس مع الجدار. جاء الطالب وجلس مع الجدار. اب یہاں الطالب یعنی خاص طالب علم ذکر کیا ہے. جاء الطالب مطلب یہ اس وقت میں بولوں گا جب آپ کو پتہ ہے کون سا طالب علم، اس وقت میں بولوں گا الطالب. اگر آپ کو پتہ نہیں، مجھے پتہ ہے، آپ کو کسی کو نہیں پتہ وہ طالب علم کس کی بات ہو رہی ہے، اس وقت کہوں گا جاء طالب ولیس عنده کتاب. ایک طالب علم آیا ہے، اس کے پاس کتاب نہیں ہے. سب سوچیں گے کون ہو سکتا ہے، اس وقت کیا کہوں گا؟ طالب. اور جب ایک بندے کی طرف اشارہ کر کے میں بات کروں گا اور سب کو پتہ ہے کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں، اس وقت الف لام لگاؤں گا، اس وقت طالبن نہیں کہیں گے. جب میں نے طالبن کہا، ہر آدمی آپ سوچ رہے تھے ہو سکتا ہے کون ہو سکتا ہے، ہم میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے. اب یہ نہیں کہہ سکتے کوئی بھی ہو سکتا ہے، ایک ہی بندہ ہے جس کے بارے میں بات کی. نکرہ اور معرفہ، اس کے بارے میں مکمل اگلے کلاس میں اس کی ایکسرسائز بھی ہوگی کہ نکرہ کا ترجمہ کیسے کرنا ہے. اس میں آپ کو
ایک فائدہ پتہ بھی چلے گا کہ ہمیں کچھ معلوم ہو رہا ہے کہ ترجمہ کرتے وقت کیسے ترجمہ کرنا ہے نکرہ کا اور معرفہ کا۔ اس کے مقابلے میں یہ صرف ایک میں نے عنوان دے دیا آپ کو کہ اس اگلا سبق ہمارا معلم الانشاء کا یہی ہے، اور اس کی ایکسرسائز ہے اس کے اندر ترجمہ کرنے کے لیے اردو سے عربی، عربی سے اردو۔ فعل جو ہے، فعل ہمارا یہ 3 قسم کا ہے، ماضی، مضارع، امر۔ ماضی، مضارع، امر۔ ماضی کہتے ہیں وہ کام جو گزرے ہوئے وقت میں ہوا ہے، یعنی بولنے سے پہلے ہوا ہے۔ مضارع، اس کے اندر 2 معنی پائے جاتے ہیں، حال اور مستقبل۔ حال کا مطلب بولنے کے دوران، جو بات آپ کر رہے ہیں اس کے دوران، اور مستقبل بولنے کے بعد جو کام ہوگا اس کو مستقبل کہتے ہیں۔ یعنی یہ مستقبل کا مطلب ہے نہیں جو آج بدھ ہے تو جمعرات کو، آپ کے بولنے کے بعد بولنے سے جب آپ رکیں گے اس کے بعد جو کام ہوگا وہ مستقبل ہے۔ امر جو ہے اس کے اندر یہ جو فعل ماضی اور مضارع میں کسی کام کا حادثہ موجود ہے، کوئی بھی حادثہ، اس کو حدث کہتے ہیں، کوئی بھی کام روح پذیر ہونا اس کو حدث کہتے ہیں، یعنی کوئی بھی کام ہونا۔ اور امر کے اندر جو ہے نا کسی حادثے کی طلب موجود ہے، اس کے اندر طلب ہے۔ اور بعض گرامر کی کتابوں میں امر نہیں لکھا جاتا، لکھا جاتا ہے ماضی، مضارع اور طلب۔ طلب کے اندر 2 چیزیں آتی ہیں، امر اور نہی، اور دونوں کے اندر طلب پائی جاتی ہے۔ میں نے کہا اجلس، بیٹھنے کو کہا نا، بیٹھنا ایک فعل ہے، میں نے فعل کا مطالبہ کیا ہے کب؟ مستقبل میں۔ اور میں نے کہا لا تجلس، مت بیٹھو، میں نے منع کیا ہے، اس میں بھی طلب ہے، نہ بیٹھنے کی طلب، یہ بھی طلب کے اندر آتا ہے۔ یعنی طلب کے اندر 2 آتے ہیں، امر اور نہیں، اور اکثر لکھا جاتا ہے امر۔ امر کے اندر ہے طلب کا معنی پایا جاتا ہے، کسی بھی کام کی طلب۔ اور حرف جو ہیں، حرف پر بعد میں انشاءاللہ مزید، یہ کیونکہ آپ لوگوں نے پہلے پڑھی ہوئی یہ چیزیں آپ کے سامنے سے گزری ہیں، بس تھوڑی سی یاد دہانی ہے، بعد میں پھر آئے گا ان کا ذکر تفصیل سے۔ مرکب 2 قسم کا، یہ مفرد، اسی کو کلمہ کہتے ہیں، الکلمہ، اور اسی کو لفظ بھی کہتے ہیں، لفظ۔ جمع ہے الکلمات، الفاظ۔ مرکب 2 قسم کا ہے، مرکب مفید اور مرکب غیر مفید۔ مرکب مفید، مرکب غیر مفید۔ مرکب مفرد کے مقابلے میں آتا ہے، مفرد اکیلے لفظ کو کہتے ہیں، اور لفظ اسم بھی ہو سکتا ہے، فعل بھی ہو سکتا ہے، حرف بھی ہو سکتا ہے۔ مرکب جو ہے 2، کم از کم 2 یا 2 سے زیادہ لفظوں کے مجموعے کو، ان کو جب جوڑ دیا جائے کوئی معنی بنانے کے لیے، تو وہاں سے مرکب کی ابتدا ہوتی ہے، کم از کم 2 لفظوں سے۔ پھر یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جملہ مکمل ہو جائے 2 لفظوں سے، بعض اوقات 2 لفظوں سے جملہ مکمل ہو جاتا ہے۔ مثلا جلس زید، 2 لفظ ہیں اور جملہ مکمل ہے، مرکب مفید ہے۔ جب جملہ مکمل ہو جائے لفظوں کو جوڑنے کے بعد، چاہے 2 پر مکمل ہو جائے، تو اس کو کہتے ہیں مرکب مفید، اور اسی کو کہتے ہیں الکلام، الکلام التام، یعنی مکمل کلام، اسی کو کلام کہتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں الکلمہ، یہ ہے الکلام، کم از کم 2 لفظوں کو کی ترکیب کو
مرکب کہتے ہیں. اور ضروری نہیں کہ وہاں بات مکمل ہو جائے. اگر بات مکمل ہو جاتی ہے کم از کم 2 لفظوں کی ترکیب پر تو وہ کلام مرکب مفید ہوتا ہے. اور اگر بات مکمل نہ ہو، چاہے 4 لفظ کا مجموعہ ہو، تو اس کو مرکب غیر مفید کہتے ہیں. جیسے الکتاب الجدید، یہ 2 لفظ ہیں. الکتاب الجدید، اس کا مطلب ہے، کون بتائے گا؟ نئی کتاب. نئی کتاب یہ ہے صفت موصوف اسے کہتے ہیں. کتاب اصل میں ہے، موصوف ہے، اور یہ الجدید اس کی صفت موصوف ہے. اس کو مرکب توصیفی کہتے ہیں. مرکب توصیفی، جس میں پہلا لفظ موصوف ہے جس کی صفت بیان کی گئی ہے، دوسرا اس کی صفت ہے. بات مکمل نہیں ہوئی اس پر. کیا نئی کتاب؟ الکتاب الجدید، اگر کہیں الکتاب الجدید، الکتاب الجدید ثمین، سے کے ساتھ، ثمین مطلب مہنگی، قیمتی ہے، مہنگی ہے. غالب کی مہنگی کو کہتے ہیں، ثمین قیمتی کو کہتے ہیں کہ قیمت اس کی بہت زیادہ ہے. الکتاب الجدید ثمین، نئی کتاب قیمتی ہے، مہنگی ہے. اور الکتاب الجدید یہ ناقص جملہ ہے. ناقص جملے کو بھی مرکب کہتے ہیں، لیکن مرکب غیر مفید ہوتا ہے. اور مکمل جملہ، تام جملے کو بھی مرکب کہتے ہیں، لیکن وہ مفید ہوتا ہے. مفید مطلب اس سے بات مکمل ہو گئی، فل سٹاپ لگ گیا. جہاں فل سٹاپ لگ گیا مکمل جملہ ہو گیا، اور اس کو کہتے ہیں مرکب مفید، اور اسی کو کہتے ہیں کلام التام. اور جہاں فل سٹاپ نہیں لگا سکتے، یہاں فل سٹاپ نہیں لگا سکتے الکلام کتاب الجدید پر، یہ مکمل جملہ نہیں ہوا. لیکن یہ 2 لفظوں کا مجموعہ ہے، کوئی تو ہے ہی مرکب، تو اس کی پہچان ہم نے کرنی ہے. تو یہ کیونکہ ایک موصوف ہے دوسرا صفت ہے، اس کو مرکب توصیفی کہتے ہیں، کہ جس میں پہلا، ہمیشہ اس میں عربی کے اندر پہلا موصوف ہوتا ہے، دوسرا صفت ہوتا ہے. اور ترجمہ کرتے وقت الٹا ترجمہ کرتے ہیں. نئی کتاب ترجمہ الٹا ہوتا ہے اردو میں ترجمہ. اور ایک اور مرکب ہم نے ذکر کیا تھا، کیا تھا؟ مرکب اضافی. اس میں اضافت کی جاتی ہے ایک چیز کی، ایک لفظ کی دوسرے کی طرف. مثلا کتاب زید، زید کی کتاب، اس کے معنی بنتا ہے کا، کے، کی، اس کے معنی میں آتا ہے. اور یہ تفصیل سے ہم اس کی ایکسرسائز آئیں گی معلم الانشاء میں. یہاں صرف ایک نقشہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ بعد میں کیا آئے گا وہ آپ کے ذہن پہلے سے تیار ہو جائے. بعد میں اس کی بڑی ایکسرسائز آئیں گی اور آپ کو الجھایا جائے گا سوال کر کے ترجمہ کریں، عربی سے اردو میں، اردو سے عربی میں، حتیٰ کہ پختہ ہو جائیں گے انشاءاللہ یہ چیزیں. کتاب زید، زید کی کتاب. دیکھیں 2 لفظ ہیں، کتاب زید. کتاب کی اضافت کی گئی ہے زید کی طرف، کہ کتاب کو زید کے نام لگا دیا گیا ہے. اس کو کہتے ہیں مرکب اضافی. مرکب اضافی یہ 2 آسان سمجھ میں آنے والے مرکب ہیں. اور بھی مرکب ہیں، اس کے علاوہ بھی مرکب ہیں، وہ ہم ذکر کریں گے بعد میں. تو اب ہم، جیسے میں نے پچھلی کلاس میں کہا تھا کہ اب ہم پٹڑی پر آ گئے ہیں، یعنی لائن پر آ گئے ہیں، روڈ پر آ گئے ہیں، گاڑی اب چلے گی آگے نحو کی. مرکب مفید. مرکب مفید یعنی وہ مرکب کم از کم 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ جس پر بات مکمل ہو گئی ہو. اب سننے والا جو ہے نا منتظر نہ رہے. مثلا میں نے کہا اگر استاد آ جائے کلاس میں تو پھر خاموش ہو جاؤں، سارے دیکھ سوچ رہے ہیں آگے کیا، کتنے الفاظ بولے.
اذا جاء الاستاذ فی الفصل، یعنی میں اردو میں نے کہا جب استاد کلاس میں آئے تو بس رک گیا. اذا جاء الاستاذ فی الفصل، کتنے الفاظ بولے لیکن بات مکمل نہیں ہوئی، تو اس کو کہتے ہیں غیر مفید. یہ غیر مفید ہے، مرکب ہے، جملے جوڑے، لفظ جوڑے گئے لیکن غیر مفید. لیکن تو یہ مفید کیا ہے؟ جب مکمل جملہ ہو جائے. تو اب تھوڑا سا اس میں اضافہ کرتا ہوں، اس کو مٹا کر یہاں یہ مرکب مفید سمجھانے کے لیے مثالیں لکھی تھی. اب مرکب مفید کی قسم، دو قسم کے مرکب مفید ہیں، اور مرکب کو جملہ بھی کہتے ہیں. الجملۃ، یہ بھی نوٹ کر لیں، مرکب کو جملہ بھی کہتے ہیں اور الکلام بھی کہتے ہیں. الکلام، اگر ہم مرکب کو جملہ کہیں گے تو یہاں کیا کہیں گے؟ جملہ مفیدہ، جملہ غیر مفیدہ، پھر یہ تقسیم ہوگی. اگر ہم کہیں گے الکلام، یہاں لکھیں گے تو یہاں لکھا جائے گا الکلام التام اور یہاں لکھا جائے گا الکلام الناقص. اگر یہاں مرکب لکھیں گے تو مرکب مفید، مرکب غیر مفید، یہ تینوں اسی نقشے کی الگ سے، ایک ہی نقشہ ہے، نام تین، معنی ایک ہی ہے. مرکب، مرکب مفید، مرکب غیر مفید. یہاں لکھتے جملہ، جملہ، جملہ مفیدہ، جملہ غیر مفیدہ. اب یہاں لکھتے ہیں کلام، کلام، کلام تام، کلام ناقص. یہ میں نے کیوں یہ آپ کو لکھوایا؟ کیونکہ کوئی کتاب پڑھیں گے اس میں کلام لکھا ہوگا، کہیں لکھا ہوگا جملہ اور کہیں لکھا ہوگا مفید، اور بات ایک ہی ہے. ٹھیک ہے. اب مرکب مفید جو کہ جملہ مفیدہ ہے، اس کی دو قسمیں، الجملۃ الخبریہ. بس یہ آخری پوائنٹ سبق ہے، یہاں اس پر ہم رکیں گے. الجملۃ الخبریہ، مرکب مفید کی پہلی قسم الجملہ خبریہ. الجملۃ الانشائیہ، انشائیہ، جملہ انشائیہ، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ. اس کو تھوڑا سمجھنے کے لیے خبریہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جملہ جس میں خبر پائی جاتی ہے، ہم اس کی تصدیق یا تکذیب کر سکتے ہوں، اس کو جھٹلا سکتے ہوں اس بات کو، یا اس کی تصدیق کر سکتے ہوں. اور ایک بات آپ اس کی نہ تصدیق کر سکتے ہیں نہ جھٹلا سکتے ہیں. وہ کیسی ہے؟ میں نے کہا این عباس، عباس کہاں ہے؟ آپ کہیں گے یہ بات غلط ہے. ہاں یہ بات درست ہے، اس کی نہ تصدیق ہو سکتی ہے نہ جھٹلایا جا سکتا ہے. اس کو کہتے ہیں انشائیہ. ٹھیک ہے، یہ مثال سے سمجھ آ گئی. دو قسم. خبریہ یہ ہے کہ ذهب زید الى المدیر، آپ کہیں نہیں نہیں وہ تو الى المرحاض، تکذیب ہو گئی نا. اور میں نے کہا ذهب زید الى المسجد، آپ نے کہا ہاں ہاں وہ گیا، میں نے بھی لکھا تھا. تصدیق بھی ہو گئی. تصدیق بھی ہو سکتی ہے، تکذیب بھی ہو سکتی ہے، دونوں میں سے ایک امکان ہے، اس کو خبریہ کہتے ہیں. اور جس میں کچھ اس تصدیق تکذیب کا کوئی دخل نہیں ہو سکتا، اس کو کہتے ہیں انشائیہ. اور انشائیہ کی بھی اقسام ہیں. میں نے صرف مثال کے طور پر ایک بات کی. جملہ خبریہ دو قسم کا ہے، الفعلیہ، فعلیہ، الاسمیہ. الفعلیہ جملہ فعلیہ، جملہ اسمیہ. کیا مطلب؟ جملہ ہے ہم نے استعمال کیے ہیں، جملہ خبریہ ہے، لیکن اگر اس کے شروع میں فعل آ جائے تو اس کو فعلیہ کہتے ہیں، اگر شروع میں اسم آ جائے تو اس کو اسمیہ کہتے ہیں. کیسے؟ فعلیہ کی مثال ہے جلس زید. جلس فعل ہے نا شروع میں، اور مکمل جملہ ہے تو یہ جملہ فعلیہ، شروع میں فعل آیا. اسمیہ زید جلس، جملہ بات وہی ہے لیکن آپ نے اسم کو پہلے کر دیا تو یہ اسمیہ ہو گیا. لیکن نحو کے اعتبار سے یہاں دیکھیں جلسہ فعل ہے، زید فاعل ہے. فرق اس میں آتا ہے اس گرامر کے حساب سے. زید جلسہ میں فاعل جو ہے زید نہیں ہے گرامر کی زبان میں،
زیدن کو کہتے ہیں مبتدا، جلسا فعل، اور اس کے اندر ہوا فاعل ہے، ضمیر مستتر کہتے ہیں اس کو، چھپی ہوئی ضمیر۔ ایسی صورت میں فاعل زید کو نہیں کہیں گے، کیونکہ عربی زبان گرامر کا یہ قاعدہ ہے، فاعل فعل سے پہلے نہیں آتا، فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آتا ہے۔ اگر فاعل کو آپ پہلے کر دیں گے وہ مبتدا بن جائے گا، اور فاعل جو ہے اس فعل کے اندر چھپی ہوئی ضمیر کو بنائیں گے، اور وہ ہوا اس کے اندر ہے، چھپا ہوا اس کے اندر ہوا، اور یہ ہوا جو ہے یہ لوٹ کر جا رہا ہے زید کی طرف، ہوا زید کی طرف جائے گا، ڈائریکٹ زید کو فاعل نہیں کہیں گے، حالانکہ بیٹھا تو زید ہی ہے سامنے تو ہم، لیکن عربی زبان کے اندر جملوں کی زبان جو ہے وہ اس طرح۔ یہ چیزیں ہم آگے سمجھیں گے آہستہ آہستہ انشاءاللہ۔ تو آج اتنا یہاں تک پہنچ گیا، اب انشائیہ کی بات آگے آئے گی، پھر تفصیل سے یہ نحو کے اندر پڑھیں گے۔ پھر ابھی صرف کا تقریباً ابھی کوئی سبق شروع نہیں ہوا، ہو سکتا ہے اگلے کلاس میں ہم صرف کا بھی سبق شروع کریں۔ آج کیونکہ کچھ ساتھی بالکل آج پہلے دن آئے ہیں، اس لیے میں نے تھوڑا سا سلو بھی رکھا ہے، آگے تیزی سے نہیں گیا، اور پچھلا جو ہم نے پڑھا تھا تقریباً ہم نے دہرایا بھی، پچھلے والا جو آج پہلے دن آئے ان کے لیے بھی کوئی پریشانی کی بات نہیں کہ ہم نے پہلے کچھ نہیں پڑھا۔ تو آج یہ تیسری کلاس تھی، تو آگے چوتھی کلاس میں انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ